نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وحاكما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد بارگاہ رسالت مآب حضور جان کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محترم سامعین عزیز وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے 5 ہجری کے اہم واقعات ذکر کیے تھے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ زر مکاتبت کی ادائیگی کے بعد آپ ایک شخص کی غلامی سے رہا ہوئے اور حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ غزوہ دومۃ الجندل پر گفتگو کی اور پھر غزوہ مریسی جسے غزوہ بنو مستلق بھی کہتے ہیں، اس پر کئی واقعات ذکر کیے کہ اس غزوہ میں چونکہ بہت کم وقت میں مسلمانوں کو بڑی فتح نصیب ہوئی اور منافقین بڑی تعداد میں ساتھ بھی تھے۔ ان فتوحات کو دیکھتے ہوئے، کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے اور یہ بھی دیکھتے ہوئے کہ اس قبیلے کے سردار حارث کی بیٹی وہ بھی قید ہوئی ہے، تو حارث آ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتا ہے کہ میری بیٹی بھی قیدیوں میں شامل ہے، تو میں قبیلے کا سردار ہوں، یہ بات شایان شان تو نہیں ہے، تو آپ کوئی ایسا کام کریں کہ جو ہمارے قبیلے کی بھی شایان شان ہو۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حارث کی بیٹی حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے نکاح میں لے لیتے ہیں۔ تو جب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور جان کائنات کے نکاح میں آتی ہیں تو اس قبیلے کے جتنے لوگ قید تھے صحابہ یہ سوچ کے سب کو رہائی دے دیتے ہیں کہ اب یہ حضور جان کائنات کے سسرالی رشتہ دار ہیں، ان کو قید میں رکھنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اب منافقین یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اتنی کامیابیاں اور چند پہروں میں، تو برداشت نہیں ہوتا۔ پھر میں نے کچھ واقعات ذکر کیے تھے کہ جس پہ منافقین نے پھر اپنے انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے مختلف کام کیے۔ کبھی وہ انصار اور مہاجرین کے درمیان عصبیت کو پروان چڑھاتے اور کہتے کہ دیکھو انصار ان مہاجرین کو تم نے جگہ دی، گھر دیے، مکان دیے، مال دیا، اب یہ تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے۔ کبھی اس نفرت کو بھڑکانا چاہتے اور کبھی حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پہ اعتراض کرنے لگے کہ کیسی بات ہے، ان کی اونٹنی گم ہوئی ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ میری سواری کہاں گم ہوئی ہے۔ کبھی وہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کے بارے میں نازیبہ گفتگو کہتے، جن میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اس کا کارنامہ اور اس کے کرتوت سب سے واضح اور سب سے نمایاں تھے، لیکن ان کا بیٹا
عبداللہ نام ہے، عبداللہ بن ابی کا بیٹا ہے، لیکن حضور جانے کا عنایت صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا جان نثار ہے۔ آ کر عرض کرتے ہیں حضور آپ کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق نے یہ رائے دی ہے کہ آپ عبداللہ بن ابی کا سر قلم کروا دیں، میں اس کا بیٹا آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اگر آپ کا یہی حکم ہے تو پھر مجھے ارشاد فرمائے میں سر کاٹ کے لا کے رکھتا ہوں، پھر میں اس کا سر کاٹتا ہوں۔ تو منافقین نے جہاں اور بہت سارے نفرت انتقام کے کارنامے سر انجام دیے، وہاں ایک کارنامہ وہ ہے کہ جس کو واقعہ افک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس پہ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا کہ اس کی تفصیل آئندہ جمعۃ المبارک میں عرض کروں گا۔